آج ہم انشاءاللہ بیماری سے شفا کی دعائیں آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ صحت اور بیماری انسانی زندگی کے ساتھ ساتھ ہے۔ انسان کی زندگی کے کوئی بھی 2 دن ایک جیسے نہیں ہوتے۔ آج اگر انسان خوش ہے تو کل اداس ہوگا، اگر آج وہ اپنے جسم میں قوت محسوس کر رہا ہے تو کل بیمار ہو سکتا ہے۔ انسان کے اوپر دن میں بھی کئی بار مختلف طرح کی کیفیات گزرتی ہیں۔ کبھی انسان روحانی طور پر، جذباتی طور پر بیمار ہوتا ہے اور کبھی انسان جسمانی طور پر بیمار ہو جاتا ہے۔ بیماری کی کیفیت صحت کی کیفیت سے مختلف ہوتی ہے اور ہر انسان اس کو محسوس کر سکتا ہے۔ ایسی صورت میں انسان کو دوا کے ساتھ ساتھ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف رجوع کرنا چاہیے اور اپنے لیے خوب دعائیں کرنی چاہیے۔ بعض اوقات بیمار خود اپنے لیے دعا نہیں کر سکتا تو بیمار کی عیادت کرنے والے اور بیمار کو دیکھنے والے، اس کے دوست، رشتہ دار، عزیز، اقربا اور ایون ہسپتال کا عملہ مریض کے لیے ایسی دعائیں پڑھ سکتا ہے جو اس کے لیے شفا یابی کا ذریعہ ہو سکتی ہیں۔ تو بات یہ ہے کہ انسان ہر حال میں اپنے رب کا محتاج ہے اور اسے اپنی ہر ضرورت کے لیے اپنے رب کی طرف رجوع کرنا چاہیے، اور خصوصاً قبولیت کے مواقع پر رات کا پچھلا پہر اس کے لیے بہت مناسب ہے، جب اللہ سبحانہ وتعالیٰ بندوں کو پکارتے ہیں کہ ہے کوئی جو مجھ سے دعا کرے تو میں اس کی دعا قبول کر لوں، ہے کوئی جو مجھ سے سوال کرے تو میں اس کو جواب دوں، ہے کوئی جو مجھ سے استغفار کرے تو میں اس کو بخش دوں۔ تو جب انسان بیمار ہو اور خصوصاً اگر ایسی بیماری کا شکار ہو کہ جس میں بظاہر شفا کی کوئی امید نہ ہو، تو اسے اور بھی زیادہ خشوع و خضوع کے ساتھ اور ایسے اوقات میں اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنا چاہیے کہ جلد از جلد صحت یابی ہو سکے۔ اور اس سلسلے میں کبھی بھی انسان کو اللہ تعالیٰ سے مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ پھر یہ بات یاد رہے کہ جب انسان دعا کرے تو اس سے پہلے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی تعریف کے کلمات کہنا نہ بھولے۔ تو آئیے آج ہم آپ کو دعا کرنے سے پہلے کچھ نئے کلمات بتائیں گے جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی حمد و ثنا پر مبنی ہے۔ ربنا لک الحمد ملء السماوات والارض وملء ما شئت من شیء بعد اہل الثناء والمجد احق ما قال العبد وكلنا لك عبد اللهم لا مانع لما اعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد۔ اے ہمارے رب، تمام تعریفیں تیرے ہی لیے ہیں جن سے آسمان اور زمین بھر جائیں، اور اس کے بعد جو تو چاہے وہ بھی اس سے بھر جائے۔ تو ہی تعریف اور بزرگی کے لائق ہے۔ بندے جو کہتے ہیں تو ان کا سب سے زیادہ حقدار تو ہے، اور ہم سب تیرے بندے ہیں۔ اے اللہ، جسے تو عطا کرنا چاہے اس سے کوئی روک نہیں سکتا، اور جسے تو نہ دینا چاہے اسے کوئی دے نہیں سکتا، اور کسی مرتبے والے کی بزرگی تیرے سامنے کوئی فائدہ نہیں دے سکتی۔ یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے علاوہ کوئی بھی اور ایسا نہیں ہو سکتا جو انسان کی مشکل کو آسان کر سکے۔ تو آئیے اس کے ساتھ ہم دیکھتے ہیں کہ بیماری کے اسباب کیا ہوتے ہیں، بیماریاں کیوں آتی ہیں۔ سب سے پہلی بات تو یہ کہ بیماری اللہ کے اذن سے آتی ہے۔ جب تک اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا اذن نہ ہو انسان پر کوئی کسی قسم کی مشکل آ نہیں سکتی۔ قرآن مجید میں آتا ہے ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ، جو بھی مصیبت آتی ہے وہ اللہ کے اذن سے آتی ہے اور وہ تقدیر کا حصہ ہوتی ہے، اور اس میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی حکمت اور مشیت کار فرما ہوتی ہے۔ اور وہ کیا ہو سکتی ہے؟ مثلاً اللہ تعالیٰ کسی بندے کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتے ہیں، اس کے گناہ معاف کرنا چاہتے ہیں، اس کو کسی خاص چیز کی سمجھ دینا چاہتے ہیں تو اسے تکلیف میں مبتلا کر دیتے ہیں۔ کیونکہ بعض اوقات انسان زندگی میں اتنا مصروف ہوتا ہے اپنے روزانہ کے روٹین کے کاموں میں کہ وہ ٹھہر کر، رک کر، خاموشی کے ساتھ وقفہ لیے بغیر کوئی ایسی بات سوچتا نہیں کہ جو اسے سوچنی چاہیے، جو اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ وہ سوچے۔ تو جب انسان بیمار ہو جاتا ہے تو ایک اور کنڈیشن میں آ جاتا ہے،
وہ آرام کی کیفیت میں آ جاتا ہے۔ ایسی صورت میں انسان کو وہ باتیں بھی سوچنے کا موقع مل جاتا ہے جو عام طور پر وہ نہیں سوچتا۔ پھر اسی طرح ہمیں ہمارا دین یہ بھی بتاتا ہے کہ بعض اوقات انسان پر بیماری یا کوئی بھی تکلیف اس کے اپنے ہاتھوں کی کمائی سے آتی ہے، یعنی اس کا اپنا کوئی گناہ یا قصور ہوتا ہے جس کی بنا پر اسے وہ تکلیف پہنچتی ہے۔ قرآن مجید میں آتا ہے وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ، اور تمہیں جو بھی مصیبت پہنچی تو وہ اس وجہ سے ہے جو تمہارے ہاتھوں نے کمایا، اور وہ بہت سی چیزوں سے درگزر کر جاتا ہے۔ اسی طرح بعض اوقات انسان کی بیماریاں اس کے کسی گناہ کا نتیجہ ہوتی ہیں۔ عمر رضی اللہ عنہ نے جب عباس رضی اللہ عنہ سے بارش کی دعا کرنے کے لیے کہا تو انہوں نے کہا اے اللہ، بے شک مصیبتیں گناہوں کی وجہ سے ہی نازل ہوتی ہیں اور انہیں صرف توبہ ہٹا سکتی ہے۔ پھر اسی طرح ایک اور روایت میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بھی کسی رگ یا آنکھ کو نقصان پہنچتا ہے تو وہ کسی نہ کسی گناہ کی وجہ سے ہوتا ہے، لیکن جو تکالیف اللہ تعالیٰ ویسے ہی ٹالتا رہتا ہے وہ کہیں زیادہ ہو جاتی ہیں۔ پھر اسی طرح بعض بیماریاں انسانوں کے اعلانیہ گناہوں کی وجہ سے بھی ہوتی ہیں، جیسا کہ ایک حدیث میں آتا ہے جب کسی قوم میں بدکاری عام ہو جاتی ہے اور وہ اعلانیہ اس کا ارتکاب کرتے ہیں تو ان میں طاعون اور ایسی مختلف بیماریاں پھیل جاتی ہیں جو کہ ان سے پہلے گزرے ہوئے لوگوں میں نہ تھی۔ ابو امامہ باہلی سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس بندے کو بھی بیماری سے پچھاڑ دیا گیا ہو تو اللہ تعالیٰ اسے جب بیماری سے اٹھاتا ہے تو وہ پاک ہوتا ہے۔ تو یہ ایک حقیقت ہے کہ انسان کے گناہ اس کے لیے مشکلات کا سبب بنتے ہیں۔ امام ابن القیم الجوزیہ لکھتے ہیں، ان کی ایک مشہور کتاب ہے الداء والدواء، بیماریاں اور علاج، اس میں وہ کہتے ہیں کہ کوئی بھی گناہ ایسا نہیں کہ جس کے اثرات نہ ہوں۔ انسان سے چھوٹی یا بڑی جو بھی کوئی غلطی صادر ہوتی ہے اس کے نتیجے میں کچھ نہ کچھ اثرات اس کی زندگی پر ضرور پڑتے ہیں۔ ہاں اگر اللہ تعالیٰ معاف کر دے تو وہ اور بات ہے، ورنہ ہر گناہ کی ایک تاثیر ہوتی ہے، اور ان تاثیرات میں سے ایک چیز یہ ہے کہ انسان مختلف قسم کی بیماریوں میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ جب انسان بیماری میں مبتلا ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس بیماری کو اس کے گناہوں کا کفارہ بنا دیتے ہیں۔ جیسے حدیث میں آتا ہے کہ جس مسلمان کو کانٹا چبھے یا اس سے زیادہ کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے اس کے گناہوں کو اس طرح دور کر دیتا ہے جس طرح درخت سے اس کے پتے جھڑتے ہیں۔ تو اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ بیماریوں کے آنے کے مختلف اسباب ہوتے ہیں۔ بیماری بہرحال جس بھی وجہ سے آئے، لیکن اصل چیز دیکھنے کی یہ ہے کہ مومن کا رویہ کیا ہے۔ مومن کو اگر کوئی کانٹا بھی چبھتا ہے تو وہ اس پر صبر کرتا ہے۔ اس لیے بیماری یا تکلیف کے آنے پر انسان کو اللہ سے راضی رہنا چاہیے، شکوہ نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ جو اللہ سے راضی ہو جاتا ہے کسی آزمائش پر، اللہ تعالیٰ بھی اس سے راضی ہو جاتا ہے۔ پھر اسی طرح اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے، کیونکہ بیماری اس سے زیادہ شدید بھی ہو سکتی تھی۔ لہٰذا انسان کو اللہ تعالیٰ جس حال میں رکھے انسان اس پر شکر گزار رہے۔ پھر یہ کہ انسان کسی بھی بیماری میں کسی بھی قسم کی ہو اور زندگی کے کسی بھی حصے میں ہو اس میں مایوس نہ ہو، پر امید رہے کہ بیماری دور ہو جائے گی۔ پھر اسی طرح اگر بیماری طول پکڑ جائے تو انسان کو گھبرانا نہیں چاہیے، کیونکہ ہر گزرنے والا لمحہ انسان کے درجات میں اضافے کا سبب بنتا ہے اور اس کے گناہ مسلسل جھڑتے چلے جاتے ہیں حتیٰ کہ انسان بالکل پاک صاف ہو جاتا ہے۔ پھر اسی طرح انسان کو بیماری کی حالت میں دوسروں سے شکوے شکایات نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ بیماری اللہ کے اذن سے آتی ہے، اور جب انسان ہر ایک کے آگے رونے لگتا ہے تو گویا وہ اللہ تعالیٰ کا شکوہ کر رہا ہوتا ہے، جو چیز اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں۔ پھر اسی طرح منہ سے برے الفاظ نہیں نکالنے چاہیے، بیماریوں کو کوسنا نہیں چاہیے، اور پھر ایسے الفاظ نہیں ادا کرنے چاہیے کہ مجھے لگتا ہے کہ اس بیماری میں میری زندگی چلی جائے گی، یا یہ کہ کسی مریض کی عیادت کے لیے جا کر اس کو اس قسم کی بات نہیں کرنی چاہیے، خواہ کتنی ہی خطرناک بیماری کیوں نہ ہو، ہمیشہ اسے امید دلانے چاہیے، کیونکہ مایوسی کے الفاظ
اور برے بھلے اور منفی قسم کی باتیں اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں، اور انسان ویسے بھی جیسے سوچتا ہے پھر اس کے ایکشن اس کے مطابق ہونے لگتے ہیں۔